السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے احترام والدین، جس پر گفتگو کریں گے ہم علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب سے۔ آپ خطیب امام بری سرکار ہیں۔ آئیے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین کے حقوق، فرائض اور اہمیت، ان چیزوں میں نہایت ہی کوتاہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے جبکہ والدین کے حقوق، فرائض اور اہمیت بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی سختی سے بیان کیے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں؟ اس چیز پر روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بالکل۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ کل لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ بے شک۔ اور ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں، جو بھی شیاطین ہیں، بالکل، تو ان کے بچنے کے لیے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں کہ انسان آخر اللہ سے ہی پناہ مانگتا ہے۔ بے شک۔ تو اس پناہ گاہوں میں سے جو عظیم ترین اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ گاہ ہے وہ ہے دعا۔ بے شک بے شک۔ کہ دعا ایک ایسی پناہ گاہ ہے کہ جو انسان خدا سے مانگے تو خدا یقیناً قربت بھی حاصل کرواتا ہے، انسان کو پناہ بھی دیتا ہے، اور انسان کے دشمن اور فلک کے اندھیرے، ان اندھیروں سے بچنے کے لیے، روشنی کی طرف راغب ہونے کے لیے، اور وسوسے پیدا کرنے والے شیطانی قوتوں سے، چاہے وہ انسانوں میں سے جنوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بچا کر پناہ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا، بہترین دعا جو ہے وہ والدین کی دعا ہے۔ اچھا۔ والدین کی دعا کہ جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا طور پہ آؤ تو سنبھل کے آیا کرنا، اس لیے کہ اب آپ کی ماں کی دعا جو ہے نا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، بالکل ٹھیک ہے، خصوصاً والدہ کی دعا۔ تو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، بلکہ یہاں تک اللہ نے کہہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے آپ اف تک نہ کریں، بالکل، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اف کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اف سے کم تر کوئی لفظ ہوتا، اچھا، الف اور فیس سے کم تر ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہ لفظ جو ہے وہ بھی وہی استعمال کرتا۔ یعنی اف کے سب سے کم تر لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے اف تک نہ کہو والدین کو۔ اچھا، اتنی بڑی پیغمبر اسلام واضح فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے والدین کا گستاخ ہے وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا انتظار مت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ جب پیش آؤ تو نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ بے شک۔ اور سورہ انعام میں حکم ہوا ہے کہ آپ کے والدین، اے لوگوں شریک نہ ٹھہراؤ میرا، اور جب آپ اپنے والدین سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، دھیمی لہجے میں بات کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے بات کرو، کمر کو جھکا کے بات کرو،
اور نرم دل کے ساتھ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے گورنر سے کیسے بات کرنی ہے, وزیر اعظم سے کیسے بات کرنی ہے, یا حکمران سے کیسے بات کرنی ہے, بلکہ والدین کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے. تو والدین کی دعا جو ہے وہ کبھی رد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. اچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, جب طور پہ گئے تو پوچھا کہ اے پالنے والے, مجھے یہ تو بتا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں قصاب جو ہے وہ جنت میں تمہارا ہمسایہ ہے. موسیٰ وہاں سے چلے, اس قصاب کے پیچھے رہے, جا کر ملے, وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. تو پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں تو یہ قصاب کا کام کرتا ہوں, محنت مزدوری کرتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا کہ کیا مہمان اگر آج آپ کے پاس ٹھہرے؟ تو اس نے کہا جی بالکل, اللہ مہمان جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. اسے موسیٰ اس کے ساتھ گئی. جب وہ گھر پہ گئے تو اس نے کیا دیکھا کہ داخل ہوا, تو اس نے گھر میں داخل ہو کر اس نے اپنا کھانا پکایا, کھانا تیار کیا, اور اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے درمیان ایک کپڑا بندھا ہوا ہے اور اس میں ایک بوڑھی سو رہی ہے. اور اس نے اس بوڑھیا کو نکالا اور اس کا منہ صاف کیا, اور اس کے بعد غذا جو ہے اس کے لیے نرم بنائی اور اس کو غذا کھلائی. جب کھانا کھلایا تو موسیٰ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے. تو میں اسے پہلے خود کھانا نہیں کھاتا, پہلے میں اسے کھانا کھلاتا ہوں. اس نے کھانا کھلا کر پھر اس نے کہا کہ میں اس کی خود جو ہے خدمت کرتا ہوں, کھانا غذا نرم کر کے دیتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تیری ماں نے کھانا کھایا تو اس کے لب ہل رہے تھے, تو نے کبھی سنا کہ تیری ماں تجھے کیا کہتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اے شخص, میں جب ماں کو کھانا کھلا کے فارغ ہوتا ہوں تو میری ماں کے لب ہلتے ہیں, تو میں کئی بار سنتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اے بیٹا جا, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ ٹھہرائے گا. تو موسیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کی دعا قبول ہوگی. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور مجھے طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ جنت میں میرا ہمسایہ جو ہے وہ تو ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پالنے والے مجھے نا وصیت بتا دے کہ میں وصیت جو ہے وہ میرے بارے میں کوئی وصیت کرے, تو کس کے بارے میں آپ مجھے نصیحت کریں گے, تو مجھے نصیحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر نصیحت کروں تجھے تو تمہاری ماں کے بارے میں کروں گا. پھر موسیٰ نے پوچھا, اللہ نے فرمایا تمہاری ماں کے بارے میں کروں گا. پھر پوچھا, کہا کہ تیسری بار بھی میں تمہاری ماں کے بارے میں نصیحت کروں گا. اور جب چوتھی بار پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے باپ کے بارے میں. تو اس سے پتہ چلا کہ زیادہ تر اہمیت جو دی گئی ہے وہ والدہ کو دی گئی ہے, اور آخر میں جو ہے وہ اپنا والد کو دے دی گئی ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر ایک نیکی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصے جو ہے وہ ماں کے حصے میں آتی ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ باپ کے حصے میں آتا ہے. آپ تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں, انبیاء نے والدین کی حقوق پہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے, بلکہ یہاں تک کہ والدین کے بارے میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ صلی اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں وہ مجھ پر کیا کرتے تھے رحم. کیا بچپن میں کیا کیا کرتے تھے کہ میں چل نہیں سکتا تھا, ان کے قدم تیز تھے, میرے قدم چھوٹے تھے, مگر جب وہ چلتے تھے مجھے چھوڑ کے نہیں جاتے تھے, مجھے ساتھ ملا کر جاتے تھے. اور جب میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا وہ مجھے کھانا کھلاتے تھے. اور جب میں والدین بات کرتے, میں بیچ میں بات کرتا تو وہ میری بات کو سنتے تھے, اپنی بات روک دیتے تھے. تو وہ کس قدر جو ہے وہ مجھے رزق دیتے تھے, میری خاطر وہ محنت کرتے تھے, مجھے شفقت پیار دیتے تھے, مجھے پڑھاتے تھے, میری تربیت کرتے تھے.
تو اس وقت پالنے والے مجھے بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مجھے چلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مجھے کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، مجھے سب کچھ میرے والدین نے اس وقت سکھایا جب میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے انسان آج دیکھے کہ انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اب والدین کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ قدم والدین کے دھیمے پڑ جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اور ان کے قدم جو ہیں وہ تیز بڑھ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بچپن میں ہمیں والدین نے نہیں چھوڑا تھا، ہمیں ساتھ لے کر چلے تھے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کو ساتھ لے کر چلیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھا ہو جائے تو تم جو ہے اس کی خدمت کرو، ٹھیک ہے، تو اس میں خدمت کرو۔ اب بوڑھا جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کی ہڈیوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، جب وہ ضعیف ہو چکا ہے، تو اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، اور جس طریقے سے اس نے بچپن میں کی ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی کہ جب انسان دوستوں کو والدین کے اوپر ترجیح دے گا، اور بیٹی ماں کی گستاخ ہوگی، بیٹی جو ہے وہ ماں کے آگے بد کلامی کرے گی۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ آج کل کے دور میں اولڈ سینٹر جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، والدین رو رہے ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں کہ اولاد ہے مگر ہمیں سنبھالتی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کی شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اب انسان جب دیکھتا ہے کہ آج انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ یہ میرے لیے مجھے میڈیسن کی ضرورت ہے، بیٹا لے آ، وہ کہتی دوست میرا باہر کھڑا ہے تو امی میں پھیروں، پھر کوئی اور لے کر دے گا، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یا ایک انسان تیزی سے مسجد کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اس کا اولاد میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مجلس میں یا کسی اجتماع میں جاتا ہے، تو وہ چاہے مسجد ہو چاہے اجتماع ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب جو ماں کی میڈیسن یا ماں کے حکم کی عدولی کر کے وہ جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر واجب نہیں، اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ نماز میں مشغول ہیں، ماں تمہیں آواز دے، والد تمہیں آواز دے، تو تم نماز کو توڑ دو اور پہلے والدین کی بات سنو۔ یعنی کہ مستحب نمازوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے والدین کی اہمیت کو بتایا کہ والدین کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری روزی کی بندش ہو گئی ہے، میں پریشان رہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، جس میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہاتھ ہی کام ہی ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میری یہ رک جائے، روزی رکے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر رکاوٹ کیا وجہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے والدین کا گستاخ تو نہیں ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں گستاخ تو نہیں ہوں۔ تو رسول نے فرمایا کہ کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت ہو کہ تم نے والد یا والدہ سے کوئی بات کی ہو اور وقتی طور پہ تمہیں محسوس ہو کہ وہ تھوڑا سے ناراض ہوئے تھے، پھر راضی ہو گئے ہوں، معمولی سا، تو وہ سوچ کے کہتا ہے ہاں ایک مرتبہ ہوا تھا کہ وہ ایسے ہوا تھا کہ میری وائف اور میری ماں ان کا آپس میں کوئی کسی بات پہ تکرار ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بیوی جو تھی وہ حق پہ تھی، اس میں غلطی جو تھی وہ میری ماں کی تھی۔ تو میں نے جب وہ بات ماں کر رہی تھی تو میں نے دورانے ماں کے بولنے کے میں بول پڑا، میں نے کہا امی یہ بات چھوڑیں، آپ ایسے نا بات کو طول دیتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ طول نہ کہتے، میں نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ میں نے اتنا کہا تو میری ماں وہاں پہ خاموش ہو گئی۔ جب وہاں پہ خاموش ہوگی تو کئی دن گزرے تو میں ماں کے پاس گیا، تو میں نے ماں سے کہا کہ امی میں نے جو 2 دن پہلے بات کی تھی، امی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جو غلطی کی تھی، آپ کی گفتگو کو میں نے کاٹا تھا، تو آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے ساری لایا، انہوں نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ تو یا رسول اللہ اس نے تو مجھے معاف کر دیا تھا۔
رسول نے فرمایا نہیں، اگر آپ کی ماں نے دلی طور پہ معاف کر دیا ہوتا تو وہ زبان سے بولتی، صرف سر نہ ہلاتی، تو جا کر ماں سے دوبارہ معافی مانگ۔ وہ پھر ماں کے پاس گیا اور جا کر ماں کے، رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدم چوم کے معافی مانگ۔ جب قدم چومے، معافی مانگی اس نے، تو ماں کے 2 آنسو گرے اور بیٹے کو گلے کے ساتھ لگایا، اس کا منہ چوما، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو پھر رسول کے پاس کیا تو رسول نے فرمایا کہ اب تجھے ماں نے معاف کیا، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے حالات جو تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب کو دیکھ لیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان کے کس طریقے سے معاملات جو تھے اپنا مصیبتوں میں گزرے، جناب یعقوب علیہ السلام کس طریقے سے گزرے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جناب یعقوب جب یوسف کو بھائی لے کر گئے اور کنویں میں پھینکا، پھر بعد میں جا کر مصر میں جا کر حکومت ملی، اور جب یوسف نے مصر میں گئے تو انہوں نے حکومت ملی، تو انہوں نے کہا کہ ایک قاصد بھیجا کہ فلسطین میں جاؤ تو میرے باپ کو اطلاع دو۔ باپ وہ تھے کہ جو آنکھوں کی بینائی رو رو کے ختم کر چکے تھے بیٹے کی جدائی میں۔ جب انہیں کہا گیا تو قاصد بھیجا گیا، تو قاصد وہاں پہ گیا تو مصر میں یوسف نے کہا کہ بازار کو سجایا جائے، تخت کو سجایا جائے، فوج جو ہے وہ استقبال کے لیے کھڑی کی جائے، مصر فلسطین سے میرا والد جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو وہاں سے کہتے ہیں کہ اونٹ پہ سوار ہوئے، جب ان کے والد کو بتایا گیا بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے آئے، اور سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنی جلدی کیسے پہنچے تھے مصر میں۔ کئی دنوں کا فاصلہ تھا مگر انہوں نے چند دنوں میں طے کر لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مصر میں انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ اپنا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب یوسف، اور عالی شان لباس پہنا ہوا ہے۔ تو وہ باپ جو آنکھوں سے نبینا ہو چکا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ سواری سے اتر کے نا تو میرے استقبال کے لیے آئے گا، مگر جناب یوسف وہاں پہ بیٹھے رہے۔ تو باپ سواری سے اترا اور اٹھ کر یوسف کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو ادھر سے جبریل آ گئے۔ جبریل نے کہا کہ اے یوسف اپنا ہاتھ باہر نکال۔ یوسف نے اپنے ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ سے لائٹ نکلی اور آسمان کی طرف چلی گئی۔ یوسف نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ کہا کہ آپ باپ کی استقبال کے لیے گھوڑے سے نہیں اترے، سواری سے نہیں اترے، اب آپ کی نسل میں سے نبی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نبی کہ جو اللہ تعالیٰ والدین کے استقبال کے لیے اگر اس کا نبی سواری سے نہیں اترتا تو اس کی نسل سے نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی جو ہے یہ تو بات ہی، تو اس لیے انسان ہمارے ہاں سب سے بڑی آج کل جیسے بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت گھر کے اندر، فیملی کے اندر والدین بولتے وقت ڈرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری انسلٹ نہ کر دے، اس کے بچے انسلٹ نہ کر دیں، تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ یا بیٹا آگے چل رہا ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ تو آپ چلتے ہوئے دیر کر دو گے، ہم جلدی میں، ہمارے اندر طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بچپن میں جب ہوا کرتا تھا انسان تو والدین تو کبھی بیٹے کو چھوڑ کے نہیں جایا کرتے تھے۔ آج بیٹا جب کہیں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے آرام سے چلنا ہے، وہ تیزی سے چلا جاتا ہے، اور وہ خاموشی سے والدین جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں انسان جب دیکھتا ہے یہ ایک بد قسمتی سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنا ایسے فقدان میں ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جتنی بھی دنیا میں جو لوگ عروج تک پہنچے ہیں ان کے پیچھے احترام والدین ہے اور خدمت والدین ہے۔ آپ ایت اللہ مراشی کو دیکھیں، ایت اللہ بہاؤالدین کو دیکھیں، ایت اللہ بہجت کو دیکھیں، تو وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہم نے جو بھی نجف میں، قم میں، مشہد میں بڑے بڑے آیت اللہ ہم نے دیکھے ہیں، ان کے پس منظر جو ہے وہ احترام والدین ہے، احترام والدین ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایک شخص بیمار ہوا تو رسول پاک وہاں پہ گئے تو وہ رسول نے فرمایا کہ کلمہ پڑھے، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اس کی ماں کو بلایا. اچھا. کہا کہ تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا میں ناراض ہوں. کہا کہ معاف کر دے، مر رہا ہے. ٹھیک ہے، ماں نے معاف کیا تو تب اس نے کلمہ پڑھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی، آج کل تو محفل میں یہ ہوتا ہے کہ جب باپ بات کرتا ہے تو اولاد کہتی ہے کہ ماں ہے یا باپ ہے، آپ خاموش رہیں، آپ کو آج کل کے حالات کا نہیں پتہ، آپ کا دور اور تھا، یہ دور اور ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان اس وقت بھول سکتا ہے کہ جب انسان بچپن میں تھا تو اس وقت انسان جو ہے وہ اپنا وہ رات کو سردی میں سوتا تھا بستر پہ. اگر بستر گیلا ہو جاتا تو ماں گیلے بستر پہ ماں سوتی اور بیٹے یا بیٹی کو اپنا خشک بستر پہ سلاتی. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی غذا کا خیال رکھتی، اسے چلنے کا طریقہ سکھاتی. ٹھیک ہے، تو اس میں کس قدر پیغمبر اسلام سے ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا ہوں، میں اسے جو ہے اپنا، وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرتا ہوں، میں ہر وقت اسے اس کا منہ ہاتھ دھوتا ہوں، میں اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، میں کھانا چبا کر دیتا ہوں، میری ماں مجھ پہ بڑی خوش ہے، تو میں اسے رزق حلال سے اسے رزق دیتا ہوں، تو کیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کرتی ہے؟ تو رسول نے فرمایا نہیں. رسول نے فرمایا کہ جتنے ریت کے ذرات ہیں، اگر تمہیں ریت کے ذرات برابر آپ کی زندگی بڑھ جائے اور آپ پوری زندگی والدین کی خدمت کرتے رہو، تو آپ ایک لمحے کے لیے جب آپ ماں کے رحم کے اندر تھے اللہ اکبر، تو اس درد کا آپ ازالہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس کروٹ کا ازالہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے ہم نے آج کل کے دور میں دیکھا ہے کہ ہم اس سے بہت ہی پیچھے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے آج احترام نہیں ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ جو ہے اپنا زوال جو ہے وہ ہے. ایک انسان ہے وہ روزی بھی کماتا ہے، وہ بے سکون ہے. بالکل. دیکھیں زندگی، پہلی زندگی 12 یا 14 سال بچپن کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے 10-12 سال یا 15 سال جوانی کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جوانی میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس راستے سے گزر رہا ہے. بچپن جو ہے اس کی ذمہ داری والدین پہ ہوتی ہے، وہ جو کچھ روتا ہے رو پیٹ کے وہ والدین سے لے لیتا ہے. اس کی آخری زندگی جو ہوتی ہے، جو اپنے اولاد کے ساتھ گزارنے کے بعد جو گزارتا ہے نا، وہ ڈاکٹر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آج اس نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آج اس نے فلاں ٹیسٹ ہے، آج فلاں ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس پھرتا ہے، بیگ اٹھایا ہوا پھرتا ہے. تو لہٰذا اس قیمتی جو ہے نا زندگی میں انسان نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اور پیغمبر اسلام نے اس لیے فرمایا کہ 4 کافر ایسے ہیں کہ جن کا احترام واجب ہے. والدین کا احترام کرو پہلے نمبر پہ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. سوالی کا احترام کرو، اسے سوال پورا کرو کافر ہی کیوں نہ ہو. ہمسایہ کا خیال رکھو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت واضح طور پہ فرماتی ہے کہ آپ کے والدین چاہے وہ کافر ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، چاہے برے ہیں، چاہے اچھے ہیں، مگر واجب ہے کہ آپ اس کا احترام کریں. ہر جگہ پہ ارشاد ہوا ہے کہ والدین کی جو ہے وہ اپنا فرما برداری کرو. تو اس فرما برداری میں انسان جو ہے وہ اپنا وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام کے پاس آیا سوال پوچھنے کے لیے. آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی، اگر میری منت پوری ہوگی تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا اور جنت کی حور کا بوسہ لوں گا. اب بتائیں میں کیا کروں. تو منت پوری ہوگی، میں نے منت پوری کرنی ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لینا ہے. اچھا.
اور حور کا بوسہ لینا ہے پیشانی کا، میں کیا کروں؟ رسول نے فرمایا یہ منت پوری ہوگی؟ انہوں نے یہ تو بڑی آسان ہے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ رسول نے فرمایا کہ تیرے والدین زندہ ہیں تو جا، والدین زندہ ہے تو ماں کے قدم کا بوسہ لے اور باپ کی پیشانی کا بوسہ لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین تو مر گئے ہیں، تو رسول نے فرمایا کہ جا کر اپنے والدین کی قبروں پہ جا اور والد کی قبر کے سر کی جانب سے چوم، ماں کے پاؤں کی جانب سے چوم۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو اس کی قبروں کا ہی نہیں پتہ وہ کہاں پہ ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ میرے سامنے 2 قبریں بنا، ایک قبر کو ماں کی قبر تصور کر اور ایک کو باپ کی قبر تصور کر، اچھا، اور ان کو چوم، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ عزت اور رسپیکٹ دے رہا ہے انسان کو، ایک بتا رہا ہے کہ والدین جو اس کی اہمیت کتنی ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے نا حدیث میں، ایک حدیث میں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اچھا، پھر فرمایا دوسری ایک اور حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جنت جو ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جو ہے وہ آپ کی ماں کے قدم کے نیچے ہے، اور جنت جو ہے وہ بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب انسان، مجھے بات یاد آ گئی، ایک آیت اللہ بہت بڑے گزرے ہیں، وہ نجف میں تھے تو کربلا میں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے حرم امام حسین میں۔ اچھا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ شب جمعہ وہ نہ جا سکے نماز پڑھانے کے لیے، تو نہ جا سکے تو رات کو انہوں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو امام حسین کی زری پہ آیا ہے، اور اس نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اور آگے سے امام حسین نے جواب دیا ہے وعلیکم السلام یا ظاہر، اے ظاہر میرا سلام تم پر۔ وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا، وہ آیت اللہ کہتا ہے کہ وہ جو جوان تھا وہ اس کے نہ وہ اتنا وہ عالم دین تھا، بلکہ اس مٹی جو تھی اس کے کپڑوں کے اوپر تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، ایک سادہ سا شخص تھا۔ تو میں حیران ہو گئی، یہ خواب دیکھ رہا ہوں، وہ کیسا شخص ہے کہ امام اسے جواب دے رہے ہیں۔ تو اگلے دن وہ امام حسین کی کربلا میں پہنچا تو وہاں پہ اس نے نماز پڑھائی، نماز وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ کہتے جب وہاں پہ نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو وہی شخص، وہ لڑکا انہیں مل گیا، اچھا، جو خواب میں دیکھا تھا، لڑکا مل گیا انہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو پہچانا انہوں نے کہا اس کو میں نے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے بلا کر پوچھا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کربلا کے ارد گرد رہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ میں نے ایک خواب دیکھی تیرے لیے بڑی اچھی کہ امام نے تو آپ کو جواب دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، مگر ہر شب جمعہ نا میں ایک شب جمعہ گدھے پہ اپنے باپ کو بٹھا کر اسے کربلا میں لاتا ہوں، امام حسین کی زیارت کرواتا ہوں، اور پھر میں واپس لے جاتا ہوں، اور آگے والی شب جمعہ جو ہوتی ہے نیکسٹ، اس میں میں والدہ کو لے کر آتا ہوں، گدھے پہ بٹھاتا ہوں، میں ساتھ چل کر میں آتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جو پچھلی شب جمعہ گزری ہے، اس شب جمعہ میری والدہ نے مجبور کیا، باپ کی باری تھی، میں نے گدھے پہ بٹھایا، تو والدہ جو تھی وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، زندگی دوبارہ ہے یا نہیں ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ کہتا ہے میں نے ماں کی بہت ہی میں نے منت سماجت کی کہ ماں تیری باری نہیں ہے، میں آگے لے جاؤں گا۔ کہتی نہیں، مجھے خوف ہے، میں نے ابھی جانا ہے۔ اچھا، تو کہتا ہے میں نے باپ کو گدھے پہ بٹھایا ہوا تھا، تو میں نے ماں میری روئی، مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر میں کربلا میں لایا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں کربلا میں لایا ہوں اور امام کو سلام کیا اور امام نے جواب دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے جواب کیوں دیا کہ وہ ایک ایسا زائر ہے کہ جو احترام والدین کرتا ہے۔ تو احترام والدین جو کرتا ہے
تو اتنی ہی اہمیت ہے کہ امام حسین اسے جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، امید ہے اس گفتگو سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.